ویلکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ مولانا آپ کا بڑا امپارٹنٹ رول تھا اس میں، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک بڑے کرائسس سے ہم بچ بھی گئے. تو آپ کیا ہمیں اور قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا آنے والے آئندہ دنوں میں ہم مثبت جو ڈیولپمنٹس ہیں اس ضمن میں ان کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جناب مفتی صاحب؟ جی ہلو جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں آپ کی، اب آئی ہے. جی میں دوبارہ سوال کیے دیتا ہوں. مفتی صاحب ایک یعنی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ کا بڑا پیوٹل رول تھا اس میں، اور ایک خوف و ہراس ختم ہوا، خدا کا شکر ہے. تو کیا آئندہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات مثبت انداز میں آگے چلیں گے، اور کیسے آپ ہمیں اور قوم کو اعتماد میں لیں گے جو بھی ہوا جس لیول پہ بھی آپ نے رول پلے کیا؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سعید قاضی صاحب آپ کا شکریہ، اور میں اس بات پر بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں جناب عارف حمید بھٹی نے اس امن کی اس کوشش کے حق میں چند کلمات کہے اور اچھے انداز میں کہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ بعض لبرل حضرات پر امن کی یہ کامیاب کوشش اتنی بھاری گزری کہ جیسے ان پر مجلس شام غریباں برپا ہے اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. گویا اس کے منتظر تھے کہ لاشیں گریں اور وہ اس کی رننگ کمنٹری نشر کریں. میں اور پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اللہ نے اس قتل و غارت کی اس ممکنہ صورت کو ٹال دیا، اور جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں ان کو یہ حکمت و بصیرت عطا فرمائی کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے اور مکالمے سے حل کیا جائے. اور الحمدللہ علی احسان ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور آج کی تاریخ تک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب تک معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی درست سمت میں انجام کو پہنچیں گے، اور آگے معاملات انشاءاللہ احسن طریقے سے اور سیاسی اقدار کے مطابق چلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، ایک تو آپ نے اس ملک کو بہت بڑی خون ریزی سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ایک کسی نے ناحق انسان کی جان بچائی، پوری کویا کہ انسانیت بچائی. لیکن کچھ لوگ، حکومتی لوگ، مجھے لگتا ہے جو اس ملک میں قتل و غارت چاہ رہے تھے، انہیں اب تک چیز ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے امن کے سفر میں رکاوٹ ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا تجزیہ درست ہے کہ حکومت کے اندر آپ کی آواز پھر کٹ گئی. جی ہم سن پا رہے ہیں. فرمائیں، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ تجزیہ درست ہے کہ حکومت کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود تھے کہ جو آگ کے شعلوں کو بھڑکانا چاہتے تھے اور جو ملک کو فساد سے دوچار کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ان کے عزائم کو ناکام بنایا، اور ریاست کے اداروں کے اندر ہی سے ایسے اللہ تعالیٰ نے با اختیار افراد کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ملک کو اس فساد سے بچائیں اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو، عزائم ٹھیک ہوں، تو انہیں مکالمے کے ذریعے اور پرامن طریقے سے حل نہ کیا جا سکتا ہو. مفتی صاحب، بڑا آپ نے بجا فرمایا، اور بڑی اچھی بات ہے، مکالمہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، اور ہمارے لیے بڑی یہ خوشی کی خبر ہے.
مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی 14-15 دن پہلے ہم کیا کہ ہم نے اس میں فساد کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈیں پاکستانی ہیں، دونوں امن چاہتی ہیں، اختلاف کیا تھا یہ 14-15 دن یہ جو جی ٹی روڈ پہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو ان کو قید میں رکھا گیا، ان کا انٹرنیٹ بند رہا، بزنس بند رہا، وہ کس چیز پہ آپ کا یہ 15 دن کیا ڈیلے کس بات پہ ہوا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی تک مسئلہ ہے کیا؟ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا تعلق شعبہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی سن رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں آپ کی آواز صاحب، آپ فرمائیے، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائے رمضان میں سحری کے وقت ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر دو وفاقی وزراء ایک صوبائی وزیر نے دستخط کیے، گورنر پنجاب موجود تھے۔ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ 8 مہینے تک اس معاہدے پر عمل کیوں نہ کیا گیا، بلکہ اس معاہدے کے برعکس کریک ڈاؤن کیا گیا، مقدمات قائم کیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ اس صورتحال کے پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے، کیونکہ اسباب کے بغیر تو کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ نے بجا فرمایا، میرا کوشچن یہی ہے۔ جی جی بولیں، پوری بات تو سنیں نا۔ پھر وہ حضرات اپنے احتجاجی بینر لے کر اپنی جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے کھڑے ہوئے، تو کوئی آیا کہ چلو 8 ماہ نہیں کیا تو اب ہم مسائل کو حل کیے دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں عرض کرتا ہوں، گزارش ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ اس ملک میں خون ریزی کرنا چاہتے تھے اور وہ پوری تیاری کر چکے تھے اور وزیر اعظم کو بھی غالباً مائل کر چکے تھے۔ اس میں آپ جیسے پرامن علماء دین کس طرح شامل ہوئے؟ کیسے آپ کی آرمی چیف صاحب تک ملاقات ہوئی اور اس میں کیا معاملہ طے ہوئے آپ کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں کیسے آئے؟ ایسا ہے کہ فوٹو سیشن کے مظاہر تو ہو رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں مولانا صاحب، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ گفتگو جاری رکھیں، ہم سن پا رہے ہیں آپ کو، لوگ بھی سن پا رہے ہیں آپ کو۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو سیشن ہو رہے تھے، ایوان صدر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس میں آتے اور جاتے ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں فوٹو سیشن کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے، اور غیر سنجیدہ افراد کے جنہوں نے پہلے معاہدے کر کے ان کو پامال کیا، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہمارے کچھ دوستوں نے ایسا راستہ نکالا کہ ایسی ذمہ دار مناصب پر فائز شخصیتوں سے بات کی جائے کہ جو احسن طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو میں نے اسے اللہ کی نعمت جانا، کیونکہ ملک کے اندر و باہر میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہمیں کہہ رہے تھے ہمارے اہل سنت اور مسلمان کہ اس میں آپ حصہ لیں، کوئی راستہ نکالیں، اور جب راستہ ملا تو ہم نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ مولانا یہ فرمائیے کہ کیا کچھ آپ مناسب سمجھیں گے یہ جو اب معاہدہ ہوا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اور اس کے فیوچر کا جو تھوڑا بہت روشنی اگر عوام کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ذرا اور اطمینان بڑھے اور لوگ جو ہیں وہ مزید پرسکون ہوں؟ ایک تو میں پوری قوم کو آپ کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے میں جو کچھ بھی ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے، امن کے مفاد میں ہے، عافیت اور سلامتی کے مفاد میں ہے، انسانیت کے مفاد میں ہے، اور انسانی جانوں کی حرمت کے تحفظ کے مفاد میں ہے۔ اس کو آنے والے دنوں میں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی یا غلط تھی۔ اچھا مفتی صاحب، میں صرف ایک کرتا ہوں، اس کے بعد ملک صاحب کریں گے۔ گزارش ہے، ہماری اطلاع ہے جیسے آپ کا نام آیا، آپ کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں کچھ لوگوں نے اس پہ مخالفت کی،
تو آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی طرف سے آپ کو پیغام آیا کہ آپ کو کردار ادا کریں، یا آپ نے خود ان سے رابطہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس ملک میں خون خرابہ کون کرانا چاہ رہا تھا اور ملک کو امن کی طرف کون لے کے آیا؟ جی انہوں نے مجھ سے بالواسطہ رابطہ کیا کہ آپ کردار ادا کریں، تو پھر کنہوں نے مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں میں سن نہیں پایا ٹیکنیکل وجوہات، کنہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ ایسا ہے کہ جو ریاست کے ذمہ دار اہل مناصب ہیں ان کا رابطہ ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ کی اب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی آواز آپ کی مجھے نہیں آ رہی، کچھ ساؤنڈ پر ہم آپ کو سن رہے ہیں مفتی صاحب، گزارش ہے آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے، آپ گفتگو جاری رکھیں، آپ کو لوگ سن رہے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب آپ مجھے اتنی رعایت ضرور دیجئے کہ کچھ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے اور میں اس پیمان کو توڑنا نہیں چاہتا تا وقتے کہ یہ مراحل پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائیں، تو اس لیے میں جتنے الفاظ کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ ان کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے اور فیصلہ کو نافذ کرنے کی استعداد رکھتے تھے تو انہوں نے پیشکش کی اور میں اس میں حصہ ڈالا، اور اپنی 60 سالہ جو میری دینی زندگی تھی میں نے اس کو داؤں پر لگایا، اور میں اس ملک کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں سامنے آیا، اور بعد میں وزیر اعظم نے بھی اس کو اون کیا تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ شہری بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں، کیا اس معاہدے کی روح میں کوئی ان کے لیے کوئی کمپنسیشن ملے گی ان لوگوں کی، جو ان کی فیملیز میں جو مسائل پیدا ہوں گے اس کے لیے؟ جی ہاں، ہم نے ان سے کہا ہے، اس حوالے سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو میں نے اس کے حوالے سے کالم لکھا ہے، اس میں آ جائے گا، اور ہم نے کہا ہے کہ سب کو کمپنسیٹ کریں، سب کے وارثوں کو زر تلافی ادا کریں، اور ہم نے ان سے ایک درخواست کی ہے کہ کوئٹے میں جس معیار پر متاثرہ خاندانوں کی اعانت کی گئی تھی اسی معیار کے مطابق کی جائے۔